أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ قرآن شریف دا چوتھا سپارہ انہاں لفظاں نال شروع ہوندا ہے اور یہ پہلے حصے لن تنالوا البر تو پچھانیا جاندا ہے۔ اس سپارے دے وچ سورت آل عمران دا باقی حصہ تے سورت نساء دا پہلا حصہ شامل ہے۔ بڑیاں پتے دیاں گلاں اس بارے دے وچ ساڈے سامنے آن گیاں تے اللہ سانوں انہاں تے عمل کرن دی توفیق دے۔ یہ شروع چ دسیا گیا کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ایک ذرا برابر بھی نیکی دی قدر کردا ہے تے وہ ضائع نہیں ہوئے گی بندے دی، پاویں انہیں چھوٹا جہا عمل کیتا ہوئے چنگا وہ بھی قیامت والے دن وہ سامنے پیا ہوئے گا، تے پاویں پورا جنا عمل کیتا ہوئے پیڑا تو وہ بھی وہ سامنے پیا ہوئے گا۔ تے کوئی اللہ دے رستے پورا بھی خرچ کرے تے اجر تو انہوں بھی لبے گا، لیکن جنہوں نیکی حاصل کرنا کہندے نیک بن جانا کہندے وہ ادوں تک حاصل نہیں ہو سکتی جو تک بندہ اپنی پیاریاں چیزاں اللہ دے راہ خرچ نہ کرے۔ جسم تو لتھا ہے کپڑا، باسی کھانا، ہور او چیزاں جڑیاں آپ نو چنگیاں نہ لگن، جنہاں دے بارے سورہ بقرہ وچ کہا گیا کہ جے تانوں لینیاں پین تے تسی کدی نہ لو سوائے دے کہ تسی اکھاں بند کر لو، تے اے دے نال بندے نوں نیکی نہیں لبدی۔ اس تو بعد اس سورت دے وچ ایک بڑی اہم گل کہی گئی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دی عبادت دے واسطے سب تو پہلا گھر دنیا دے وچ جڑا بنیا وہ وہی ہے جڑا مکے چ یعنی کعبہ شریف۔ اس تو بعد حکم دیتا گیا کہ اس گھر دا قصد کرنا، اس گھر دا ارادہ کرنا عبادت دی نیت نال یعنی حج کرنا فرض کر دیتا گیا ہر اس شخص دے اوتے جڑا اتھوں تک جان دی استطاعت رکھدا ہوئے، یعنی اینے جوگا ہوئے کہ اتھے اپڑ سکے، وہ کوئی اینا پیسہ بھی ہوئے تے او دے اینی جان بھی ہوئے کہ اتھے جا سکتا ہے تے او دے تے جانا جڑا ہے وہ فرض ہے۔ اس مبارک سورت دے وچ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نو تین وڈے وڈے کم کہے۔ پہلا تو یہ کیا کہ اللہ کو ڈریا کرو جس طرح کہ وہ کو ڈرنا چاہیے۔ بڑی سیدھی جی گل ہے، گھر دے وچ وڈے بھرا دا بھی روب ہوندا ہے تے ماں دا بھی ہوندا ہے تے پیو دا بھی ہوندا ہے، لیکن ظاہر ہے ابا جی دا روب ہوندا ہے تے وڈے بھرا دا روب ہوندا ہے۔ تے رب دا روب، رب دا ڈر کنا ہونا چاہیے یہ حساب اسی آپ لا لئیے۔ حکم دیتا گیا کہ اللہ کو ڈرو جس طرح کہ وہ کو ڈرنا چاہیے۔ صحابہ ڈر گئے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے کیا کہ اللہ دے رسول یہ کس طرح ہوئے گا؟ اللہ دے ڈر دا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں۔ اللہ نے مہربانی کی سورہ تغابن دے وچ وہ آیت آ گئی کہ جدے کیا گیا کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، جنہ ہو سکے اللہ کو ڈرو۔ لیکن اوتھے بھی جڑی کم دی گل دسی گئی ہوئے کہ واسمعوا واطیعوا، کم سے کم او دا حکم سنو تے منو۔ ایتھے بھی یہی گل کہی گئی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا مرنا بالکل نہ مگر اسلام دی حالت وچ۔ اسلام دے دو مطلب ہیں، ایک تا اسلام ساڈا دین ہے، ساڈا مذہب ہے۔ مطلب کی ہے اگر یہ مطلب لئیے یہ مطلب ہے کہ سانو کسی بھی صورت کفر تے نہیں مرنا چاہیے، اسلام تے مرنا چاہیے۔ اور ساڈے وڈے یہ کہندے آئے کہ کلمے دی موت، کلمے دی موت، کلمے دی موت، اور یہ بڑی وڈی گل ہے، یہ کوئی چھوٹی گل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے، انہیں سانو مسلمان پیدا کیتا تے اج تک مسلمان رکھیا۔ ساڈی دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سانو رہندی زندگی دے وچ بھی مسلمان ہی رکھے تے جدوں ساڈی جان نکلے ادوں بھی اسی مسلمان ہی ہوئیے۔ مسلم دا دوسرا مطلب ہے فرما بردار، کہنا منن والا، یعنی جدوں اسی اس دنیا تو جائیے اسی مسلمان بھی ہوئیے تے اسی اپنے رب دے فرما بردار بھی ہوئیے۔ اے وہ چیز ہے جڑی کہ چاہیے۔ دوسری گل کہی گئی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تسی سب رل مل کے اللہ دی رسی نو زور دی پھڑ لو اور دیکھو آپس سے لڑنا جھگڑنا نہ۔ اللہ تعالیٰ دی رسی، سوال پیدا ہویا کہ وہ کیڑی رسی ہے جی اللہ تعالیٰ دی ہے جنہوں اسی پھڑ لئیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی وضاحت کر دیتی، قرآن شریف دے بارے دسیا کہ اے جڑی کتاب ہے اے اللہ دی رسی ہے، انہوں مضبوطی نال پڑھو گے تے کدی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے اپنے آخری خطبیاں جو یہ خطبے کیا سی کہ ان ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، کہ میں تاڈے چ ایک ایسی چیز چھڑ کے جا رہا کہ اگر تسی انہوں پکا کر کے پڑھ لو گے تو کدی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ دی کتاب جے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس کتاب نو زور دی پڑھن دی توفیق دے اور یہ عمل کرنے دی توفیق دے، یہ کولوں رہنمائی لین دی توفیق دے تو پھر انشاءاللہ خطرے دی کوئی گل نہیں۔ اس تو بعد اللہ پاک نے تیسری گل کہی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ چاہیے کہ تڑ چو کم سے کم ایک جماعت ایسی ضرور ہوئے جیڑی کہ لوگاں نو بھلائی ال بلاوے، نیکاں کماں دا حکم دے تے پیڑیاں کماں تو روکے۔ اور پھر کیا کہ کامیاب تا اصل جو ہی لوگ ہون گے۔ اگے چل کے اسے گل نو ہور واضح کیتا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، مسلمانوں تسی بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، کہ تسی لوکاں دے واسطے بنائے گئے ہو، یعنی باقی سارے اپنے واسطے جیندے تے مسلمان جڑا ہے وہ پوری انسانیت دے واسطے زندہ رہندا، جنہوں علامہ اقبال مرحوم نے اپنی نظم شکوہ دے کیا سی کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ سچی گل پچھو تے بندہ مومن دی اے ہوئی تصویر ہے، بندہ مومن واقعی یہ ہو جو ہوندا ہے کہ او دا جینا مرنا اللہ دے واسطے ہوندا ہے، او اس واسطے جیندا کہ اللہ دا دین اس زمین دے اتے زندہ رہے، اور مرن تک وہ دی یہ ہوئی کوشش رہندی ہے، یہ ہوئی وہ دی خواہش رہندی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایڈی فکر سی اس گل دی کہ میرے تے ذمہ داری پئی ہے تو میں پوری کراں۔ جان تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج دے موقع تے لوگوں نے پوچھا وہ دسو میں تانوں تہاڈا دین پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا؟ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے رسول اسی گواہی دینے ہیں کہ تسی دین پہنچا دیتا، ساڈی امانت جڑی اللہ نے تانوں پہنچائی سی وہ تسی ساڈے حوالے کر دیتی تے تسی ساڈی خیر خواہی دا بھی حق ادا کر دیتا۔ ایک باری پوچھا، پھر سجے منہ کا کے دوسری باری پوچھا، پھر کھبے منہ کا کے تیسری باری پوچھا، پھر اللہ میاں نو گواہ بنایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ میاں تو ہی گواہ رہی کہ اے من رہن کہ میں تیرا دین انہاں نو پہنچا دیتا ہے، میں انہاں دی امانت انہاں دے حوالے کر دیتی۔ اور پھر کیا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، کہ جڑے لوگ اتنے موجود ہیں انہاں دا انہیں فرض بنتا ہے کہ وہ یہ پیغام انہاں لوگوں تک پہنچا دین جڑے اتنے موجود نہیں۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تسی بہترین لوگ ہو، لوکاں دے واسطے بڑھائے گئے ہو۔ اے بڑا بڑا فریضہ جے اور مسلمان دے واسطے اے بڑا اہم مسئلہ جے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت دے زمانے ایک دفعہ مسلمانوں دے گھراں دے وچ حل دیکھا، یعنی پہلے تسی یہ سمجھو کہ مدینے دے لوگ جڑی وائی بیجی کرتے سن وہ کئی شہید نال کرتے ہون گے، حل آ گیا کہ انہوں بیل دے پیچھے لایا تے فٹافٹ زمین جڑی ہے وہ گاہ کے وہ ماری۔ حضرت عمر نے دیکھا تے حضرت عمر نو فکر ہوئی کہ مسلمان ہون اپنے اینا کماں بہت ہی دلچسپی لین لگ پیا۔ حضرت عمر نے بڑا سخت خطبہ دیتا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا
ہن تسی ٹگیاں دیاں پوچھاں مروڑا کرو گے؟ اوہ اللہ میاں تانوں ایدے واسطے پیدا کیتا سی۔ مطلب کی سی ایدا؟ ایدا یہ مطلب نہیں کہ اپنے پیشے دے وچ جدید آلات نو لیا کے نصب کرنا یا انہاں دا استعمال کرنا حرام ہے، حرام نہیں، لیکن اللہ میاں نے ہر بندے نو عمر جنی دیتی ہے اونی ہے، اس تو ود نہیں ہو سکتی، اور جننے سال ہے 20 سال ہے 30 سال ہے 60 سال ہے 70 سال ہے، ہر سال دے وچ دن ہونے ہی ہیں 360 365، اور ایک دن دے وچ گھنٹے 24 ہیں۔ جدو بندہ نویں نویں مشیناں لائے گا اور نویں نویں کاروبار چھیڑے گا تو پھر وہ دلچسپی لے گا، وہ ٹائم لگے گا، ٹائم کتوں کٹے گا؟ وہ جڑا اللہ دے دین دا مشن ہے، وہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حوالے کیتا ہے کم ہے ساڈے، اسی وہ ڈنڈی ماراں گے تو پھر اسی اپنی دنیا دے پیشیاں دے وچ تے دنیا دے کاروباراں چ اگے وداں گے۔ مومن دا کم کی ہے کہ وہ رکھی سکی کھاوے، پورا جڑا او دا ضرورت دی چیزاں انہاں دے واسطے اپنے معاش دے واسطے اگے پیچھے دوڑے، اور باقی اپنا سارا وقت اس مشن دے واسطے لگا دے کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تسی بہترین جماعت ہو، تسی لوگاں دے واسطے پیدا کیتے گئے ہو، تسی نیکی دا حکم دیندے ہو تو برائی تو روک دے ہو، اور اللہ تے یقین رکھتے ہو۔ تانوں پتہ ہے کہ اللہ میاں تاڑے کماں دی خود نگرانی کرے گا، نہ تاڑے بچے بھکھے مرن گے، نہ تاڑے کام خراب ہون گے، اللہ تاڑے سارے کام سوار لے گا، اور تاڑے ذریعے دین نو بھی ترقی دے گا، تاڑی دنیا بھی سور جائے گی تے تاڑی آخرت بھی بن جائے گی۔ اس سپارے دے وچ ایک ہور بڑی پتہ دی گل کہی گئی کہ مسلمانوں کافراں نو اپنا رازدان نہ بنایا کرو، وہ تاڑے واسطے ہمیشہ خرابی دا ہی سوچن گے تے تانوں بھی الٹی ماتی دین گے۔ اس تو بعد اس صورت دے بھی غزوہ احد دا ذکر ہویا، احد دی لڑائی جڑی ہجرت دے تیسرے سال شوال دے وچ لڑی گئی سی، اور اے دے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے سن، اور 70 صحابی شہید ہو گئے سن۔ انہاں شہیداں دے وچ اللہ دے پیارے نبی دے پیارے چاچا حمزہ بھی شامل سن، جڑے حضور دے صرف چاچے ہی نہیں سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دودھ شریک بھائی بھی سن، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار سی ہونا، وہ پیار رشتے دا تو ہے ہی ہے سی۔ ایک اور وجہ یہ بھی سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان بنو ہاشم دے وڈیاں چوں سب تو پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی اسلام قبول کیتا سی۔ جدوں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا کہ مکے تو ایک 3000 دا لشکر آ رہا ہے، تے آپ نے اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کیتا کہ دسو ہن کی کریے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی رائے اے سی کہ اسی مدینے دے وچ ہی رہ کے لڑائی کریے، اور عبداللہ ابن ابی جڑا منافقاں دا سردار سی وہ دی رائے بھی یہ ہوئی سی، لیکن اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا تے او صحابی خاص طور تے جڑے بدر دی لڑائی شریک نہیں سن ہوئے، تے بعد وچ انہاں نوں پتہ لگا کہ اللہ نے انہاں لوگاں دے واسطے جڑے بدر دی لڑائی شریک ہوئے سن بڑا انعام رکھ دیتا ہے تے بڑا اجر رکھ دیتا ہے، تے انہوں نے کہا کہ جی باہر جا کے لڑائی کریے مردہ دی طرح، ایک ہی عورتوں دی طرح گھر بہ رہی ہیں۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے تے عمل کردے آیا، حالانکہ اللہ دے پیغمبر سن، لیکن ساڈے واسطے ایک ہدایت تے چھڑنی سی نا انہوں نے کہ جڑا بھی امیر ہوئے وہ اپنے ساتھیاں نال مشورہ کریا کرے اور مشورے تے کوشش کریا کرے کہ عمل بھی کرے۔ اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ کیتا کہ اسی باہر جا کے لڑائی کریں گے، تے احد دے میدان دے وچ یعنی احد دی پہاڑی دے نال جڑا میدان سی او دے وچ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیرا لاتا، اور کافر بھی اتھے ہی آ گئے اور لڑائی ہوئی۔ پہلے ہی حلے دے وچ مسلمانوں نے انہوں نے پھٹے چک دیتے تے وہ اپنا سب کچھ چھڑ چھوڑ کے بھج گیا۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اتھے پہنچ کے جائزہ لیا سی تے انہوں نے یہ کام کیتا سی کہ جڑا بڑا پہاڑ سی اون تو اپنے پیچھے رکھ لیا سی،
اور تسی یہ سمجھو کہ اپنا رخ جڑا سی مدینہ منورہ کر لیا سی. نال ہی آپ نے دیکھا کہ ایک اور چھوٹی جی پہاڑی ہے، او دے اور بڑے پہاڑ دے درمیان ایک درا بنتا ہے، اور دشمن جڑا ہے وہ اتوں بڑا کڈ کے اتوں نہیں حملہ کر سکتا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سرکردگی دے وچ انہاں دی عمارت دے وچ ایک 50 تیر اندازاں دا دستہ اتنے کھڑا کر دیتا اور انہوں نے کہا کہ تسی اتوں ہلنا نہیں، پاویں اسی سارے شہید ہو جائیے تو تسی دیکھو کہ ساڈے سراں چوں پرندے جڑے ہیں ساڈا گوشت وہ کھو کھو کے کھا رہے. ہویا یہ کہ جدو مسلمانوں نے فتح ہو گئی تے اوتھے جڑے اتنے بندے کھلوتے سن وہ کہن لگے اپنے امیر نو کہ بس جی چلیے تھلے ہوں کم مک گیا. انہوں نے امیر نے کہا، اللہ دے پیغمبر نے کہا سی کہ تسی اتوں ہلنا نہیں. انہیں تو ادوں کہا جدو شکست ہو جاندی، ہوں تو فتح ہو گئی نالے جنگ ہی ختم ہو گئی تو ہوں اتنے خام کبے کے کھلوتے رہیے سی دھوپ دے وچ. انہاں چوں 35 جڑے بندے سن وہ اپنے امیر دے حکم دی خلاف ورزی کردے ہوئے تھلے اتر گئے. اللہ دے رسول دے حکم دی تعویل کر لئی، اپنے امیر دے حکم دی نافرمانی کیتی. ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد چ مان لے آئے، لیکن اس وقت وہ کافراں دی طرفوں آئے سن. وہ ایک گھڑ سواراں دا دستہ لے کے اتنے کھلوتے سن. انہوں نے تھلیوں ہی تیر چلائے تے انہاں جڑے 15 بندے رہ گئے سن 14 جڑے وہ شہید کر دیتے تے مسلمان جڑے مال غنیمت کٹھا کر رہے سن انہاں تے آ کے حملہ کر دیتا. ایک دم پگدڑ پی گئی تے 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے زخمی ہوئے. آپ تے غشی تاری ہوئی تھوڑی دیر دے واسطے، خبر مشہور ہوئی کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. وہ بھی ذکر اس صورت دے وچ ہے. مسلمانوں بڑے سخت الفاظ کیا گیا، ہوئے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. ہوئے جی اللہ دے پیغمبر فرض کیتا مر جان یا شہید ہو جان تے تسی واپس کافر ہو جاؤ گے ہے مت ماری تاری. یہ بھی دسیا گیا اس صورت دے وچ کہ تسی جڑی کمزوری دکھائی وہ دی وجہ تانوں یہ پریشانی ہوئی ہے. احد دی لڑائی دے حوالے دے نال ہی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بعض بڑیاں کم دیاں گلاں جڑیاں ہیں وہ دسیاں گئیاں. فرمایا یہ ساری مہربانی ہے کہ تسی جڑے دے واسطے بڑے نرم ہو، اور اگر اللہ دے پیغمبر ہونے دے باوجود تسی بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کوڑے ہوندے تے سخت دل ہوندے تے سارے تانوں چھڑ کے پج جاندے. لہذا فاعف عنہم، یعنی بظاہر اللہ دے پیغمبر نو کیا لیکن اصل دے وچ تے مینوں تانوں سب نو دسیا کہ جدوں تسی امیر بناؤ جاؤ اگرچہ فیصلہ دا اختیار تانوں حاصل ہے اور جڑے تاڑے تھلے متحد ہیں انہاں دا فرض ہے کہ تاڑی اطاعت کرن، لیکن پوتر نہ جانا. فاعف عنہم، تسی انہاں نال درگزر کرنا، انہاں نو معاف کرنا. واستغفر لہم، اور اپنے رب دے سامنے بھی انہاں دے واسطے درخواستہ پیش کرنا کہ میرے ساتھیاں نو معاف کر دے. اس صورت دے آخر تے یہ آخری رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا پسندیدہ رکوع سی. آپ جدو تہجد دی نماز واسطے اٹھتے سن تو یہ آخری رکوع جڑا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل اخیر تک آپ تلاوت کرتے ہوندے سن. یہ ارشاد ہے کہ آسمان اور زمین دی پیدا کرن دے وچ اور رات اور دن دے اگے پیچھے آنے چ سمجھدار لوگوں دے واسطے نشانیاں جڑے اپنے رب نو کھلوتے بیٹھے تے لیٹے ہو یاد کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کائنات پہ غور فکر کر کے اس نتیجے تے پہنچ دیں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیتا آیا. اس ساری کائنات دا مرکز انسان ہے. سورج ہوئے پاویں چند ہوئے، دن ہوئے پاویں رات ہوئے، میہ ہوئے پاویں بدل ہون، ہواواں ہون ٹھنڈیاں ہون یا گرم ہون، یہ سب انسان دی خدمت دے واسطے ہیں. اس طرح انسان کا دے واسطے جے انسان مر کے مک جاوے تو پھر دا مطلب ہے سارا کچھ ہی بیکار ہے. لہٰذا اللہ تو بیکار پیدا نہیں کیتا. ہوئے نہ ہوئے اس موت تو بعد کوئی ہور عالم آئے گا
کوئی ہور زندگی آئے گی جہدے وچ اسی تیرے سامنے پیش ہو جاواں گے، پھر تو ساڈا حساب لیں گا۔ اس تو بعد یہ تو وہ اپنا ذہن جڑا کہندا ہے، پھر کیا گیا کہ اے ساڈے رب، اسی ایک منادی کرنے والے نوں سنیا کہ وہ ایمان دی منادی کر رہا سی کہ اپنے رب نو من لو، یعنی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فآمنا، تو اسی ایمان لے آئے، ربا ساڈے گناہاں نوں بخش دے، ساڈی برائیاں نوں ساڈے تو دور کر دے اور سانو نیکاں دے نال موت دے دے۔ پھر انہاں دی دعا دی قبولیت دا بڑی شان دے نال ذکر ہویا۔ اس تو بعد سورۃ نساء آئی، یہ بالکل شروع دے وچ فرمایا اپنے رب کو ڈرو جنہیں تانوں ایک جان تو پیدا کیتا، اسے جان تو دا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے تو بہت سارے مرد تے عورتاں پیدا کر دیتے، پھر کیا اس اللہ کو ڈرو جہاں تسی واسطہ دیندے ہو اور رحمی رشتیاں دا لحاظ رکھیا کرو، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تاڑے تے نگران ہے۔ توبہ دے بارے فرمایا گیا کہ انہاں لوگوں دی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جڑے کدی جذبات چاہ کے یا لا علمی دے وچ کوئی گناہ کر بیٹھ تے فوری توبہ کر لین، پر ایسے لوگوں دی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی جڑے ساری عمر برائیاں کرتے رہن اتوں تک کہ موت آ جاوے، یا جڑے مرن کافر ہو کے انہوں دی کوئی توبہ نہیں۔ اس تو بعد اس صورت دے وچ وراثت دا مضمون آیا ہے بڑی تفصیل دے نال کہ جدوں کوئی مسلمان مر جاوے تو دا وارث کون کون ہے، یعنی موٹیاں گلاں دو وارث، ایک اتلے تے ایک تھلے والے، یعنی ماں باپ بھی وارث تے اولاد بھی وارث۔ اگر باپ زندہ نہ ہوئے تے دادا وارث، لیکن باپ زندہ ہوئے تے سارا کچھ باپ نو مل جائے گا۔ اسی طرح اگر پتر ہون تے پتر وارث اور پتر سارے مر گیا ہون تے پھر پوترے وارث۔ یہ بڑا موٹی جی گل ہے جڑی عام لوگوں نو سمجھ نہیں آئی، اور بعض لوگوں نے ایویں ایک جذباتی جا رنگ پیدا کر کے پوتے دی وراثت دا ایک لوگوں نے دل جذباتی کیفیت پیدا کر کے اللہ دے دین تو اور اللہ تعالیٰ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تو لوگوں متنفر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس صورت دے آخر تے حرمت دا قانون آیا کہ ویسے تو ساریاں عورتیں ایکو جہیاں ہی ہیں، لیکن انہاں ایکو جہیاں عورتوں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتے جڑے ہیں حرام کر دیتے، بڑے جلالی انداز کیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم الی آخر الآیہ، کہ حرام کر دیتی گئیاں تاڑے تے تاڑیاں ماواں، یعنی تسی اپنی ماواں نال نکاح نہیں کر سکتے، اپنی تیاں نال ویاہ نہیں کر سکتے، اپنی بھیناں نال نہیں کر سکتے، پھپھیاں نال نہیں کر سکتے، اپنی ماسیاں نال نہیں کر سکتے، اپنی بھتیجیاں نال نہیں کر سکتے، اپنی پانجیاں نال نہیں کر سکتے۔ ایتھے ہی اس سپارے دا اختتام ہویا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔